السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سامعین و ناظرین حضرات آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی کتابیں ہیں اور قرآن مجید کس طرح سے نازل ہوا، ایک دفعہ یا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس سلسلے میں بات کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت پر اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے یا کسی ایک پر، لہذا بات کو پورا سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ ہم سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئیں۔ بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ حضرات اور بڑی کتابوں میں کتنی کتابیں مشہور ہیں، اس کو بھی سماعت کریں۔ بڑی کتابوں میں 4 بہت مشہور کتابیں ہیں اور وہ کس کس پر نازل ہوئیں، اس کو سماعت کریں۔ سب سے پہلی کتاب توریت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کو بھی یاد رکھیں۔ دوسری زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، بڑی کتابوں میں یہ کتاب ہے۔ اور بڑی کتابوں میں تیسرے نمبر پر انجیل مقدس، جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور بڑی کتابوں میں چوتھے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو ہمارے نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرات آسمانی کتابوں میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کر دیا گیا، کسی میں گھٹایا گیا، کسی میں کچھ بڑھا دیا گیا، کچھ تغیر و تبدل کر دیا گیا۔ لیکن سامعین حضرات، آپ اس کو جان لیں کہ چوتھے نمبر کی جو ہم نے آسمانی اور سب سے بڑی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو بتایا، وہ ایسی کتاب ہے جو حضرات جب سے نازل ہوئی ہے اب تک اس میں کوئی حرف گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا، بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لہذا لاکھ دنیا والے اس کو مٹانے کی کوشش کریں، تغیر و تبدل کرنے کی کوشش کریں، لیکن رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود فرمائی ہے، اس لیے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیا خوب کہا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہائے قول محمد قول خدا، ارے فرمان نہ بدلا جائے گا۔
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وسیم رضوی جیسے شیعہ لوگوں نے قرآن کے خلاف یاچیکا دائر کی تو حضرات دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کو منہ کی کھانا پڑی۔ یہ تو شیعوں کا حال ہے، اور ان کے علاوہ جن جن کافروں نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی۔ سامعین حضرات، قرآن تو جیسا کل نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، لیکن وہ بد مذہب کافر غیر مسلم دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، فنا ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اور جو گستاخ رسول دنیا کے اندر قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ یوں ہی تباہ ہو جاتا ہے، اس کا نام صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اور حضرات دنیا میں بھی ذلیل الخوار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو حضرات یہ چوتھے نمبر پر بڑی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرات قرآن شریف ایک دفعہ یا اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کی مدت میں نازل ہوتا رہا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے رہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کی مدت میں قرآن عظیم فرقان حمید نازل ہوتا رہا۔ اب بات تھوڑی سی اور رہ گئی، انشاءاللہ جلدی بات کو ختم کریں گے، لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آ جائیے، بات رہی اس سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ بتائیں گے قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے یا کسی ایک پر؟ تو ہاں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن شریف کی ہر سورت اور ہر آیت پر اور ہر نقطے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے، ایک سورت کا نہیں بلکہ ایک آیت کا بھی اگر کوئی انکار کرے یا یہ کہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو حضرات سمجھ لو وہ ایمان سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی اب بھی ہے، گھٹایا بڑھایا کچھ نہیں گیا ہے، بلکہ لوگ اس کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں وہ خود ہی دنیا میں بھی گھٹا بڑھا دیے جاتے ہیں، اور بروز قیام آخرت میں بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے۔ تو لوگ لاکھ بڑھانے کی کوشش کریں یا گھٹانے کی کوشش کریں، لیکن کسی حال میں گھٹ بڑھ نہیں سکتا، بلکہ جو ایسا ایمان رکھتا ہے، ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں، تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ بہار شریعت وغیرہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، جو ہم نے آسمانی کتابیں بتائی ہیں، ان مشہور کتابوں کے نام بھی یاد کر لو: توریت،
زبور، انجیل، اور ہمارے نبی پر، ہمارے آخری نبی پر چوتھے نمبر پر قرآن مجید، بڑی مشہور کتابوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ لہذا لوگو، ہم نبی کی امت میں ہیں، نبی کے امتی ہیں، اس قرآن مجید کو ہم اور آپ ہی تلاوت کریں گے، ہم اور آپ ہی پڑھیں گے، اور ہمارے اور آپ کے ذمے اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ لہذا اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کیا کرو، صرف گھروں کے اندر طاقوں میں سجا کر نہ رکھا کرو۔ ٹی وی تو لوگوں کے گھروں میں روز کھلتی ہے، موبائل تو روز کھلتے ہیں، لیکن قرآن مجید کسی کے گھر میں سال میں کھلتا ہے، کسی کے گھر میں مہینے میں کھلتا ہے، کسی کے گھر میں کئی کئی سال میں کھلتا ہے۔ دھول چڑھی رہتی ہے، جزدان گندے ہو جاتے ہیں، لیکن تلاوت کرنے کی توفیق نہیں۔ اس لیے اے لوگو، یہ قرآن ایمان کو تازہ کرتا ہے، گھر سے بھوت پریت کو بھگاتا ہے، جنات کو بھگاتا ہے۔ اس لیے اے مردو، تم بھی قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرو، اور اے عورتوں، تم بھی گھر میں پردے میں رہ کر قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ تمہاری زیادہ شکایت رہتی ہے کہ گھر کے اندر پریشانی ہے، میرے بچے پر بھوت پریت آ گیا، میرے اوپر جنات آ گئے۔ اس لیے جب تم تلاوت کرتی رہو گی، قرآن عظیم کو پڑھتی رہو گی، تو جنات تمہارے قریب نہیں آئیں گے، بھوت پریت تمہارے قریب نہیں آئیں گے، بلکہ گھر سے بلائیں دور ہوں گی، جنات دور ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرمائے۔